ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گرامی قدر حضرات و خواتین، یہ محاضرہ در حقیقت گزشتہ محاضرے کا تسلسل ہے جس میں ہم نے شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق سے متعلق گفتگو کی تھی اور اس کے چند حقوق بیان کیے تھے. آج کے محاضرے میں ہم چند مزید حقوق بیان کریں گے. آج ہم یہ بتائیں گے کہ ایک شوہر کے اوپر اپنی بیوی کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے اور جنت میں داخلہ کی مستحق ہو سکے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یہ بات کسی صاحب عقل سے مخفی نہیں کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اصول دین کی تعلیم ضروری ہے. اللہ کی توحید، ارکان ایمان، ارکان اسلام، حلال و حرام، عبادات، معاملات، مکارم اخلاق، یہ ساری باتیں سکھا کر اپنے اہل و عیال کی تربیت کریں. عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو وتر پڑھتے تو آپ فرماتے، عائشہ اٹھو اور وتر پڑھ لو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی زوجہ کا خیال رکھتے تھے اور اللہ کی عبادت کا انہیں حکم دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ اپنے گھر والوں کو صلاۃ و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو صلاۃ کا حکم دیں. چنانچہ ارشاد ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو صلاۃ کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے افراد امت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو صلاۃ کا پابند بنائیں اور اس کے فوائد و ثمرات سے اپنی زندگیوں کو منور اور مستفیض کریں. ایک شوہر کے اوپر اپنی بیوی کے لیے عورتوں کے مخصوص مسائل کی تعلیم کا انتظام کرنا زیادہ ضروری ہے. مثلا حیض کے مسائل، استحاضہ کے مسائل، نفاس کے مسائل. اگر شوہر کو خود یہ مسائل معلوم نہ ہوں تو کسی عالم دین سے پوچھ کر اپنی بیوی کو بتلائے اور اس معاملے میں ہرگز کوتاہی نہ کرے. اسی طرح سے شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے
کہ شوہر اپنی بیوی کے عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ ایک بیوی مرد کے لیے گنجینہ گرہ مایہ اور انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی خزانہ ہے۔ اس کی عزت و ناموس کی حفاظت اس کا اہم فریضہ ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نہایت غیرت مند ہو، اسے لوگوں کی نگاہوں سے اور ان کی زبانوں سے محفوظ رکھے۔ واضح رہے کہ غیرت عورت سے بدگمانی کا نام نہیں ہے اور نہ ہی عورت کے خلاف مواقع تلاش کرنے کا نام ہے، بلکہ یہ صفت تو قابل مذمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، کچھ غیرت ایسی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی شک و شبہ کی کسی بات کے بغیر اپنی بیوی پر غیرت کرے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسلام نے نہایت حسین انداز میں غیرت کے حدود متعین کر دیے ہیں۔ آئیے چند نقاط میں اسے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مرد اپنی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں کسی مرد یا عورت کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں یا اجنبی ہوں، کیونکہ گھر اور خاندان کی مصلحت کا علم مرد کو ہے اور مرد عورت پر حاکم اور منتظم ہے۔ ممکن ہے کہ کسی قرابت دار اور رشتہ دار کے تعلق سے ایک مرد کی رائے یہ ہو کہ یہ شخص خاندان کو بگاڑ سکتا ہے، اس لیے اسے یہ حق ہے کہ اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ جہاں تک اجنبی مرد کی بات ہے تو شوہر کی اجازت کے باوجود ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی اجنبی مرد کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت درست نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں درست نہیں ہے۔ مرد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو ہرگز داخل ہونے کی اجازت نہ دے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنی زبان کی کسی حرکت سے یا اپنے چشم و ابرو کی کسی خیانت سے فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من خبب عبدا علی اہلہ فلیس منا ومن افسد امرأة علی اہلہ ومن افسد امرأة علی زوجہا فلیس منا، جو کسی خادم کو مالک کے خلاف بگاڑ دے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بگاڑ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح فرمائی ہے، سلسلہ صحیحہ میں 324 نمبر پر اسے ذکر کیا ہے۔ بیوی کو شوہر کے خلاف بگاڑنا اور دونوں میں اختلاف پیدا کرنا، علیحدگی اور جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں ایک سنگین جرم اور ایک عظیم گناہ ہے۔ شیطان کو اس سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنہ یجیء احدہم فیقول فعلت کذا وکذا فیقول ما صنعت شیئا قال ثم یجیء احدہم فیقول ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ قال فیدنیہ منہ ویقول نعم انت قال الاعمش اراہ قال فیلتزمہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، اور ابلیس سے سب سے زیادہ قریبی درجہ اس شیطان کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہو۔ ان میں
ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایسا کر دیا اور میں نے ایسا کر دیا، ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کے پیچھے پڑ گیا اور میں نے اسے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کو اس کی بیوی سے الگ کر دیا، اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی پیدا کر دی۔ ابلیس اسے اپنے سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے خوب کیا، اور پھر اسے چمٹا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرأیت الحم قال الحم الموت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو عورتوں کے پاس جانے سے بچاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، مثلا دیور وغیرہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریبی رشتہ دار تو موت ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو دیکھیے کس طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور کس طرح سے اسلام نے ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کا خیال رکھا ہے۔ اسی طرح سے غیرت سے متعلق ایک نقطہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے نکل کر مردوں کی انجمنوں اور سوسائٹیوں میں جا کر حصہ نہ لے، ان پروگراموں میں عورت شریک نہ ہو جہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، بازاروں میں، تجارتی منڈیوں میں، خرید و فروخت کی دکانوں میں، وہاں جا کر ایسی جگہوں پر کام نہ کرے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار مدینہ میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جا کر زنگیوں کے ساتھ مٹ بھیڑ کرتی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی، تم اپنی عورتوں کو مردوں کے درمیان گھومنے اور تفریح کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہو۔ اسی طرح سے غیرت کے معاملات میں سے یہ ہے کہ عورت سے زیادہ دنوں تک دور رہ کر کے شوہر اسے مشقت میں نہ ڈالے، گندی کہانیوں سے، عریاں ناولوں سے، فحش میگزینوں سے، ان کے مطالعے سے عورت کو بچائے، سنیما گھروں سے اور فلم ہالوں سے اسے دور رکھے، بیہودہ، فحش اور فسق و فجور والے گانے اسے سننے نہ دے، تمام اخلاق سوز ذرائع سے اس کی حفاظت کرے۔ تو یہ غیرت کے چند حدود ہیں جسے بتایا گیا ہے۔ اور پھر عورت کے حقوق میں سے ایک اہم حق حسن معاشرت ہے۔ حسن معاشرت کو ہم آسان لفظوں میں اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں کہ اچھے بھلے انداز میں زندگی بسر کرنا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ان کے ساتھ حسن معاشرت کا رویہ اپناؤ، بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری بھلائی رکھ دے۔ اس آیت میں حسن معاشرت اور بھلے طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایک انتہائی جامع کلام ہے، انتہائی جامع بات ہے۔ اس کے مفہوم میں، اس کے معنی میں بہت ساری باتیں شامل ہیں۔ مثلا شوہر کا اپنی بیوی کو مہر ادا کرنا، اس کا نان نفقہ پوری طرح ادا کرنا، اس کے لیے پرسکون رہائش مہیا کرنا۔ اسی لیے اس کا تقاضا یہ ہے، حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ بلا سبب بیوی کے سامنے منہ نہ بگاڑے، ترش روئی نہ اختیار کرے، کسی دوسری عورت کی طرف اپنا میلان، اپنا جھکاؤ اور اپنی چاہت ظاہر نہ کرے، عورت سے میٹھی باتیں کرے، چاہت نہ ہو تب بھی چاہت کا، محبت کا اور پیار کا اظہار کرے۔ یہ بات یاد رہے کہ ایسا کرنا جھوٹ نہیں ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم دیکھیے وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الْحَرْبُ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ
وحدیث الرجل امرأتہ وحدیث المرأة زوجہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت میں جھوٹ کی اجازت نہیں سنی ہے، البتہ 3 موقعوں پر، یعنی 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ ان میں سے ایک جنگ کا موقع ہے، دوسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اور تیسرا میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ معاشرتی زندگی میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جب ازدواجی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے یا انہیں خوشگوار رکھنے کے لیے خاوند کو بیوی سے اور بیوی کو خاوند سے کچھ باتیں چھپانی پڑ جاتی ہیں۔ ایسے خاص موقعوں کے لیے اور ایسی خاص ضرورتوں پر اخفاء حال کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ اسلام کے دین فطرت ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس نے واقعی اس ضرورت کا احساس کیا اور اس کے لیے رخصت عنایت فرما دی۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ حسن معاشرت یہ ایک جامع کلام ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس لیے ہم ایک مستقل درس اس پہ رکھیں گے کہ حسن معاشرت کے تقاضے کیا ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں یہ بتائیں گے کہ حسن معاشرت کے تقاضے کیا ہیں۔ آج ہم ان 3 نقطوں پر اپنے محاضرے کو ختم کرتے ہیں۔ ہم نے محاضرے میں آپ کو بتایا کہ بیوی کا ایک اہم حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کی جائے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اس کے عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں زندگی گزارے۔ تو 3 حقوق سے متعلق آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔